Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Dr. Zafir with you and you are watching my informative YouTube channel. नाजरीन, वेलकम टू पार्ट 3. ये हमारी हिजरत की कहानी जो बांग्लादेश से शुरू होती है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और फिर पाकिस्तान. ये लास्ट एपिसोड है पार्ट 3, जिसमें मैं आपको जिक्र करूँगा कि किस तरह हम लोग जो है लाहौर पहुँचे. तो आप हमारे साथ रहें. और बहरहाल उन्होंने कहा डोंट वरी डॉक्टर, मैं अभी आपके लिए सब कुछ कर देता हूँ. आप ऐसा करें कि ये फॉर्म है, इसको आप फिलअप करें और आप जा करके अपनी 4 फोटोग्राफ्स मुझे ला करके दें. आप फला जगह पर फोटोग्राफर, वहाँ से आप तस्वीर खिंचवाएं और 4 लेके आएँ ताकि मैं आपके लिए जो है ना सारे इंतजाम कर सकूँ. मैंने उनको बता दिया था कि मेरी फैमिली जो है वो मुजफ्फरपुर में, और जिसमें वालदा हैं, भाई बहन हैं, 2 कज़न सिस्टर्स हैं. ये सब उन्होंने कहा ठीक है, मैं अरेंजमेंट करता हूँ, लेकिन आपको मुजफ्फरपुर से बीरगंज तक तो आपको आना पड़ेगा. नेपाल में जब इन होंगे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. मैंने कहा चले, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट. बहरहाल मैं उनका शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया. वहाँ से निकल करके मैं गया और जा करके तस्वीर खिंचाई. 4 तस्वीर ला करके मैंने नीचे काउंटर पर उनको दिया और वो फॉर्म जमा किया. उन्होंने वो फॉर्म ले करके तस्वीर को चिपका करके उन्होंने लेटर बनाया. एक लेटर तो नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नाम था कि ये जेन्युइन पाकिस्तानी है. उसमें सारा हमारा नाम, हमारे वालदा का नाम और भाई बहनों का सबका नाम उसमें दर्ज था. कहा कि ये जो है जेन्युइन पाकिस्तानी है और इनको जो है बीरगंज से तमाम सहूलियात के साथ खटमंडो पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंचाया जाए. ये लेटर तो उनको दे दिया और एक लेटर मुझे दिया, उसकी कॉपी एक, और बाकी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेज दिया. और ये लेकर के मैं चला. अब नाजरीन, ऑफ कोर्स मेरी खुशी का तो इंतहा नहीं है कि कम से कम एक पेपर तो मिला, लेकिन अब यह है कि ये पेपर को लेकर मैं नेपाल से इंडिया जाना. नेपाल में तो खैर है, लेकिन अगर मैं इंडिया में पकड़ा गया और ये पेपर में जो जेन्युइन पाकिस्तानी लिखा हुआ, तो वो तो फिर सीधे जेल में बंद कर देंगे और कहाँ रखेंगे कुछ नहीं पता. समझे कि ख़त्म, बात ये किससे ही ख़त्म हो जाता है वहाँ पर. तो मसला ये था कि इस पेपर को तो मुझे अपने पास बड़े हिसाब से रखना. बहरहाल उसको पेपर को मैंने जो है छोटे फोल्ड करके, छोटा करके अपने सॉक्स के नीचे जो है ना, सॉक्स के साथ डाल करके उसके बाद वहाँ से फिर मैंने बस ली और सीधे बीरगंज पहुँच गया. बीरगंज पहुँच करके वो होटल के मैनेजर जो थे, ओनर थे, उनसे मिला और उनको बताया कि इस तरह का. उन्होंने कहा ठीक है, बेफिक्र रहें आप, तो यहाँ से जो है ना आराम से सुजुकी लें, सुजुकी ले करके आप मुजफ्फरपुर चले जाएं. वहाँ से मैं सुजुकी ले करके बीरगंज से निकला, रक्सौल पहुँचा. रक्सौल से फिर ट्रेन ली और ट्रेन लेके सीधा मुजफ्फरपुर पहुँचा. वालदा बहुत खुश हुई, देखकर दुआएं दी. मैंने बताया कि ये काम तो हो गया, लेकिन अभी एक मसला ये है कि यहाँ से हमें बखैर व आफियत किसी तरह नेपाल के बॉर्डर क्रॉस करना. नेपाल के अंदर मुझे सिर्फ जाना, वहाँ से हमें सहूलियात मिल जाएंगी. तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे प्रोग्राम कर लिया, चूँकि इंडिया में ज़्यादा दिन ठहरना भी सही नहीं था और वहाँ पर हर किस्म के, आपको पता है कि एक पाकिस्तानी जब इंडिया में होता है तो बड़ी बड़ी मुश्किलात और बहुत खौफ हरास होता है कि कब किस वक्त पकड़ा ना जाए. बहरहाल नेक्स्ट डे जो है मैं अपनी फैमिली को लेकर उसी तरह, इस दफ़ा मैंने कोई एजेंट वगैरह कुछ नहीं किया, चूँकि 2 दफ़ा मैं आ चुका था, इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था. अल्लाह का नाम रह के इस्तिखारा पढ़ करके वहाँ से हम निकलते हैं उसी तरह बाई ट्रेन. मुजफ्फरपुर से ट्रेन से हम रक्सौल पहुँचते हैं और हस्ब मामूल अपने तजुर्बात की नज़र में मैंने वो ये किया कि रात का ही सफ़र लिया. रात के तब उसी तरह रात के तकरीबन 9-10 बजे थे
اور وہاں پر جو ہے وہ ہم رکسول پہنچ کر کے ایک سوزوکی لی، اور سوزوکی لے کر کے میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے بیر گنج جانا ہے۔ اس سوزوکی والے سے جو بھی فیئر طے ہوا اس سے کچھ میں نے زیادہ ہی اس کو دینے کا وعدہ کیا، اور باقی تو بس یہی تھا کہ کسی طرح یہ انڈین بارڈر کراس کر جائیں۔ ایک دفعہ انڈین بارڈر کراس ہو جائے تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ اتفاق سے اس دن بھی کافی بارش ہو رہی تھی، اور سوزوکی نے ہم لوگوں کو وہاں سے لے کر چلا، اور انڈین بارڈر جو ہے وہ کراس ہو گیا۔ جیسے انڈین بارڈر کراس ہوا، ایک بریج آتا ہے، اور بریج کے اوپر لکھا ہوتا ہے یو آر ان نیپال۔ اب ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری خوشیوں کی انتہا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو، والدہ کو کہا کہ اب بالکل خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی سیکورٹی ابھی آئے گا یہاں پر تو آپ اس کو بتا دیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، بلکہ چھوٹی بہن نے تو رونا شروع کیا کہ ہم یہ بتا دیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ میں نے کہا بالکل بتا دینا کہ ہم پاکستانی ہیں، اور یہ لوگ ہمیں یہاں سے ان کو ہمیں اسسٹ کریں گے۔ وہ بہرحال اسی طرح یہ نیپال کے بارڈر میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے، سیکورٹی گارڈ حسب معمول آیا، اور اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا پیپر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو یہاں بیٹھے رہنے دیں، آپ میرے آفیسر کے پاس آئیں۔ تو میں اس کے آفیسر کے پاس وہاں گیا، گریٹنگس وغیرہ کر کے، رات کا ٹائم تھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ چیز ہے، یہ میرے پاس پیپر ہے۔ اچھا اتفاق سے یہ ہے کہ وہ تو آلریڈی اس کے پاس سیکورٹی چیک کے پاس آلریڈی ایمبیسی کا وہ لیٹر پہنچا ہوا تھا۔ تو اس نے وہ لیٹر نکالا، اس نے کہا کہ ہاں یہ لیٹر میرے پاس آیا ہوا ہے کہ یو آر اے جینیون پاکستانی، اور ہم آپ کو جو ہے ایک پولیس کے ساتھ آپ کو ہم کھٹمنڈو پہنچا دیں گے۔ لیکن چونکہ رات کا ٹائم ہے، اور یہاں پر جو ہے نا رات میں بس کھٹمنڈو کے لیے نہیں جاتی ہے، تو آپ صبح 6 بجے فلاں بس اسٹاپ پر آپ وہاں پر موجود ہوں، ایک پولیس آئے گی جو آپ کو وہاں سے لے کر کے جائے گی۔ تو وہاں سے ہم پھر وہ بیر گنج کے اسی ریسٹورینٹ جو چھوٹا سا جو ماڈل تھا وہاں پہنچے، ان کے مالک سے ملے، اپنی فیملی کو انٹروڈیوس کرایا، انہوں نے جو ہے ہمیں روم وغیرہ ارینج کر دیا، رات کا کھانا وانا کھلایا وہاں۔ اس کے بعد صبح 6 بجے جو ہے وہ ہم بس اسٹاپ پر پہنچے، پولیس آلریڈی آ چکی تھی وہ پیپر لے کر کے، اور پھر اس نے بس پر بٹھایا اور ساتھ اپنے لے کر کے چلے۔ اب تو یہ تھا کہ یہ جو ٹرپ ہمارا تھا تو یہ تو بہت ہی پلیزنٹ ٹرپ ہو گیا۔ اب ہم ہمالیین رینج کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، راستے میں جو ہے وہ 10,000 فیٹ کی بلندی سے جو بس ہماری جا رہی ہے، جس اسٹیشن پر رک رہے ہیں وہاں پر ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ وہاں کا ابھی بھی مجھے امرود اور باقی جو فروٹس ہیں وہ سب کافی انجوائے کیا۔ وہاں سے ہم منظر کو انجوائے کرتے ہوئے وہاں سے ہم کھٹمنڈو شام کے 6 بجے پہنچ گئے، اور پھر اسی ہوٹل میں ہم لوگوں نے قیام کیا۔ پھر میں 2 نائٹ کے لیے تو اس وقت فی الحال لے لیا، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دوسرے جگہ پولیس ہمارے ساتھ تھی، پولیس کو بھی ایک روم دلوا دیا وہاں ہوٹل، اسی کہ اس نے مجھے ہم لوگوں کو ہینڈ اوور کرنا تھا پاکستان ایمبیسی میں۔ دوسرے دن ہم ناشتے کے بعد وہاں پہنچ گئے ایمبیسی، اور یہ پولیس جو ہے جا کر کے وہاں ہمیں ہینڈ اوور کیا کہ یہ آپ کے پاکستانی ہیں، اور یہ پیپر ہے آپ کا۔ تو انہوں نے جو ہے نا ریسیو کیا، باضابطہ ریسیو کر کے وہ پولیس تو واپس گئی، اور پھر ہمیں جو ہے نا باقی جو فارمیلٹیز تھی، کچھ پیپرز وغیرہ سائن وائن کر کے، پھر وہاں پر سیکرٹری نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابھی تو ایئر لفٹنگ بند ہے، تو کچھ دنوں میں جو ہے لفٹنگ شروع ہوگی تو پھر ہم آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے، اور آپ کی ہر چیز یہاں پر تیار ہے۔ تو وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک ٹیمپرری پاسپورٹ بنایا، انہوں نے ایک پیج کا ٹیمپرری پاسپورٹ بنایا، اور یہ سب کچھ تیار کر کے انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے ہمیں کنٹیکٹ کریں، ہم بھی آپ کو کنٹیکٹ کریں گے۔ تو بہرحال وہاں سے ہم پھر نکلے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایئر لفٹنگ کب شروع ہوتی ہے، یعنی ریپارٹیشن پھر دوبارہ کب شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے ویٹ اینڈ سی والی بات تھی۔
میں رات تو دوسرے دن بھی ہوٹل میں رہا. اس کے بعد پھر میں نکل کر کے میں نے کہا کہ کھٹمنڈو شہر میں جو ہے یا تھوڑے سے اس کے کنٹری سائڈ میں کوئی گھر کرایہ پہ لے لوں. ناظرین آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زیادہ بدھسٹ ہندو یہ زیادہ آتے ہیں. بہرحال تو ایک معقول سی جگہ پر ایک گھر میں نے دیکھا اور اس کو میں نے بتایا کہ بھئی ہم اس طرح سے کرایہ پہ لینا چاہتے ہیں. تو اس نے ویلکم کیا. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیں. پھر اچھا میں ہمیشہ اپنے آپ کو جو بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں, پاکستانی ہوں, ایک ڈاکٹر ہوں. تو اس نے بڑا, وہ ہندو تھا, کافی مجھے ویلکم کیا اور کافی جو ہے نا ہی واز ویری ہیپی. اور اس نے جو بھی کرایہ مانگا میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, ڈن ہے, میں وہ تم کو ایڈوانس بھی دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں کل شفٹ کر جاؤں گا. دوسرے دن جو ہے شفٹنگ سے پہلے میں چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ ہر چیز آرڈر میں ہے کہ نہیں ہے. چھوٹا سا گھر تھا, کچھ مٹی کا ساتھ میں وہ بھی تھا, کچھ کمرے بھی تھے جس میں مٹی وٹی کچھ لگی ہوئی تھی, کچھ تھی. بہرحال میں جب پہنچتا ہوں دیکھا کہ مجھے کچھ اسمیل آئی اور وہ اندر کمرے میں گیا تو مجھے کچھ ذرا آئی واز ناٹ ہیپی. تو میں نے اس سے مالک سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, اسمیل کس چیز کی ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کے کمرے کو میں نے جو ہے یہ جو کاؤ ڈنگ ہے یعنی گوبر جس کو کہتے ہیں, کاؤ ڈنگ سے ہم نے جو ہے نا اس کو پاک کیا ہے. یہ گو ماتا کے جو پوٹی ہے اس سے پاک کیا ہے. تو یہ آپ کو ہم آنر دینے کے لیے. میں نے اس کا ہاتھ جوڑا, میں نے کہا بھائی تھینک یو ویری مچ, تو مجھے اس آنر کی ضرورت نہیں ہے, آئی ایم کوائٹ اوکے. تو تم ایسا یہ نہیں ہے, اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا اگر گھر ہے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف پانی سے اور اس سے صاف کر دو اینڈ دیٹس آل, وی ول مینیج. تو اس نے کہا ہاں میرا ایک اور وہ گھر ہے وہ بھی خالی ہے تو ہم تم کو وہاں شفٹ وہ کر دیتے ہیں. وہ بھی جا کر کے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو خیر صاف ستھرا تھا. میں نے کہا بس اس میں جو ہے نا تم برش ورش کر دو, پانی سے کر دو, باقی چیز میں دیکھا باتھ روم جو بھی ہے. تو ایک چھوٹا سا وہ تھا وہ لے لیا. پھر وہاں سے ہم واپس آئے. آنے کے بعد اپنے یہ جو ہمارا قافلہ تھا ان کو لے کر کے وہاں شفٹ ہو گیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہر روز آج کل ہوتے کہ اب ایئر لفٹنگ شروع ہوگی. تو اس طرح کرتے کرتے تقریباً مہینہ لگ گیا. تو اس طرح جو ہے یہ تقریباً یہ سپتمبر سمجھے 22 تاریخ سے ہم وہاں پہنچے تھے نیپال. اب یہ تقریباً 22 اکتوبر کو پھر جو ہے ریپارٹیشن وہ شروع ہوا, یعنی ایئر لفٹنگ شروع ہوئی. وہ پاکستان گورنمنٹ نے افغان ایئر کو انڈورس کیا ہوا تھا, چارٹرڈ کیا ہوا تھا کہ وہ نیپال سے کھٹمنڈو سے جو ہے وہ لاہور لے کر کے پہنچے. بہرحال جب میں ایمبیسی گیا ان سے پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں 22 تاریخ سے وہ فلائٹ شروع ہو رہی ہے. تو ہم نے آپ کو 22 اکتوبر یہ 1973 کا واقعہ کو میں آپ کی سیٹ ریزرو کر دی ہے اور اس وقت فلائٹ ہے. تو یہ جو فلائٹ ہے یہ ڈائریکٹ کھٹمنڈو سے لاہور کے لیے فلائٹ تھی. الحمدللہ اتنے دن جو ہے جو تقریباً 1 مہینہ کھٹمنڈو میں گزارا, لیکن دیٹ واز اے پلیزنٹ ایکسپیرینس. کھٹمنڈو بہت ہی اچھی جگہ ہے. کبھی بھی آپ لوگوں کو اگر موقع ہو تو کھٹمنڈو ضرور دیکھیں. یہ ہمالین رینج ہے اور چاروں طرف سے آپ کو ہمالین وہ رینج آپ کو ملے گا. اور ان کا جو ایئرپورٹ ہے وہ درمیان میں ایئرپورٹ ہے اور یہ کافی زبردست ٹورسٹ جگہ ہے. اور ہم لوگوں نے جو ہے اپنا وقت اسی طرح کچھ اور بھی دوست یار مل گئے تھے, ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا وقت بھی گزرا. بہت سارے ہم لوگوں نے وہاں پر مندر وغیرہ دیکھی اور ان کا شمشان گھاٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہت ہی کچھ شاپنگ واپنگ بھی کی. بہرحال 22 اکتوبر 1973 کو ہم یہاں سے فلائی کرتے ہیں کھٹمنڈو سے لاہور کے لیے اور پھر جو ہے ہم لاہور پہنچتے ہیں. اس وقت ہم کافی ایکسائٹیڈ تھے, ہمارا پورا قافلہ, ہماری والدہ, ہمارے بھائی بہن, یہ سب لوگ جو ہے کافی ایکسائٹیڈ تھے اور پھر ہم لاہور پہنچتے ہیں. ناظرین یہ میری زندگی کا بہت ہی خوشی کا موقع تھا اس وقت جب ہم لاہور لینڈ کر رہے تھے. اور یہ
1973 यानी हम बांग्लादेश से निकल करके अब हम पहुंच रहे हैं लाहौर। लाहौर में जैसी प्लेन लैंड करती है तो वो एक बड़ा ही यानी खुशियों के आंसू समझे कि प्लेन लैंड होते ही गर्ल्स गाइड जो थी लाहौर की, पाकिस्तानी गर्ल्स गाइड जो थी वो सब प्लेन में आ गई और आने के बाद जो है हमारी बहनों को काफ़ी उनके साथ गले लगाया और वेलकम किया और हम सब लोगों को वेलकम किया और फिर हम जो है प्लेन से नीचे उतरे। नाज़रीन, वो मंज़र मैं भूल नहीं सकता। जब हम प्लेन से नीचे उतर रहे हैं तो उन लोगों ने एक कैंप लगा दिया था वहाँ टेंट पर और उस पर जो है नूरजहाँ के मिल्ली नगमे चल रहे थे। मैं तो बिल्कुल ही आंसू मेरे गिरने लगे। एक जज्बात के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। बहरहाल वहाँ उन्होंने एक कैंप लगाया था एयरपोर्ट के पर ही और वहाँ पर जो है वो इंडोर्स कर रहे थे सारे। उसके बाद फिर जो है वो उनके पास लिस्ट थी कि इस फ्लाइट से ये पहुँचे हैं, तो फिर मुझे जो है वो बाय नेम बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब ये आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि हम आपको जो है यहाँ से ट्रेन से आपको हम कराची भेज देंगे, तो अगर आप वेट करें 1-2 दिन तो हम आपके लिए ट्रेन का माकूल इंतज़ाम और अपर क्लास में हम आपको वहाँ भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं इतना सफ़र कर चुका हूँ कि मुझे आई डोंट डिफ्रेंशिएट कि अपर क्लास लोअर क्लास क्या है, तो मुझे आप पहली फुर्सत में जो ट्रेन कराची जा रही है वहाँ मुझे भेज दें। तो फिर उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया और करके नेक्स्ट डे जो है उन्होंने लाहौर से कराची तक का मेरा बंदोबस्त कर दिया। हमारी पूरी फैमिली लाहौर से कराची पहुंचती है। कराची में ऑलरेडी मेरे बड़े भाई मौजूद थे, भाभी मौजूद थी, तो और बल्कि दूसरी बहन भी, बड़ी बहन भी थी वहाँ पर। तो उन लोगों को बता दिया था कि इस फ्लाइट से हम लोग आ रहे हैं। तो फिर जो है वो लोग वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर रिसीव किया। हमारे साथ सामान में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, हम सिर्फ एक सूटकेस में थे और एक जोड़ा कपड़ा हमारे साथ था। अब वो फिर हम कराची पहुँचते हैं और ये तकरीबन 23 तारीख को जो है 24 अक्टूबर 1973 को हम कराची पहुँचते हैं और ये रमज़ान की आखिरी तारीख थी और 2 दिन के बाद फिर ईद होने वाली थी। तो इस तरह जो है हमारा ये हिजरत इतने सोबतों और इतनी मुश्किलात के साथ हम यहाँ पर पहुँचे। नाजरीन, ये था हमारा हिजरत का सफ़र। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच। आपने ये पार्ट 3 भी मुलाज़ा फरमाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। 16 दिसंबर 1971। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। General Niazi surrendered at Ramna Race Course in Dhaka at local time 4:31 afternoon on 16 December 1971 and handed over his personal weapon to Jagjit Singh Arora in the presence of Indian and Bangladesh force commanders.